الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وقال الله تعالى في مقام آخر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر
يتكلم فالغضب والرضاء فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ إلى فيه وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق رواه أبو داود أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف یہ وحی کرتے ہیں۔ ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، ان خبروں کو اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم۔ فاصبر، پس آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر وما ينطق عن الهوى، وہ پیغمبر اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، وہ وہی بات کرتا ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کنت اکتب، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلمات سنتا وہ لکھ لیا کرتا تھا، تو مجھے قریش نے منع کر دیا اور اس بنیاد پہ منع کیا وَرَسُولُ اللَّهِ بَشَرٌ، اللہ کے رسول ایک انسان ہے، فَالْغَضَبِ وَالرِّضَا، وہ کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی خوش ہوتے ہیں، تو ہر چیز نہ لکھا کر۔ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے قریش کی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی۔ فَأَوْمَأَ إِلَى فِيهِ، تو رسول کریم علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اکتب، لکھو، فوالذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا الحق، اس زبان سے صرف سچ نکلتا ہے، جس حال میں بھی ہوتا وہ حق ہی نکلتا ہے۔ حضرت عزیز وقار، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام الکل فخر الرسل، امام کائنات مجسمہ برکات، سید کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں مولا کریم نے رحمت کائنات بنا کر پوری دنیا کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرات حاضرین، حسب وعدہ بتوفیق اللہ عز و جل، آج کی ہماری ملاقات کا عنوان ہے رسول اللہ کی جس طرح ذات سچی ہے اسی طرح پیغمبر کائنات کی بات بھی سچی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل شخصیت کے طور پر دنیا میں مبعوث کیے گئے، اور اکملیت کا عالم یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
کہ آپ کی زندگی ایک ماڈل اور ایک نمونہ ہے۔ اس ماڈل اور نمونے میں ایک صفت ہے سچائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بولا ہے وہ حق اور سچ بولا ہے۔ اس بات کا اعتراف اہل مکہ کو تب بھی تھا جب آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اور اس بات کا اعتراف اہل مکہ کو تب بھی تھا جب آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ اپنی مجالس میں مخالفت کی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کا بھی اقرار کیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچا انسان ہے، اور آپ کے جملوں پر، آپ کے کلمات پر، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر جس طرح صحابہ اکرام کو یقین تھا کہ ایسا ہر صورت ہوگا، اسی طرح ہی کفار مکہ کو بھی یقین تھا کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ویسا ہو کر رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے کچھ حالات، کچھ واقعات کی نشاندہی فرمائی ہے جن کو عرف عام میں پیشین گوئی کہا جاتا ہے۔ ان پیشین گوئیوں کو سامنے رکھ کر بعض احباب بھٹک گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ بنا لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا پتہ ہے، وہ عالم الغیب ہیں، وہ مختار کل ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ حالانکہ اس عقیدے کی نفی خود سید کائنات نے ہجرت کے موقع پر کر دی تھی۔ ہجرت کا موقع ہے، انصار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں پیغمبر کائنات علیہ السلام کا استقبال کر رہی ہیں 10 بجا کر، اور ان اپنے اشعار کے اندر پڑھ رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی انا فینا نبی یعلم ما جاء غدائی، کہ ہمارے اندر ایک ایسا نبی ہے جو کل کی بات کو بھی جانتا ہے۔ تو کائنات کے امام علیہ السلام نے ان بچیوں کو روک دیا، فرمایا جو پہلے پڑھ رہی تھی وہ پڑھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ یہ جو جملہ تم بول رہی ہو انا فینا نبی یعلم ما جاء فی غدائی، کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے وہ کل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، ایسا نہ بولو۔ کائنات کے امام نے عقیدے کی اصلاح فرمائی اور امت کے نام یہی پیغام دیا کہ ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن کچھ چیزیں، کچھ واقعات، کچھ معاملات کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ان نشاندہیوں کی جو بنیاد ہے وہ وحی الہی ہے، اور یہ ایسی بنیاد ہے جس بنیاد کو رب کریم نے یوں بیان فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے بولا کرتے ہیں۔ تو جو کچھ رسول اللہ نے بیان کیا، مستقبل کے حالات، قیامت تک کے آنے کے لیے کے واقعات جو بیان فرمائے وہ من بعد پورے ہو رہے ہیں۔ کچھ واقعات تو عہد نبوی میں پورے ہو چکے اور کچھ اب پورے ہو رہے ہیں اور کچھ قیامت تک پورے ہوں گے۔ ہجرت کا موقع ہے، نبی کریم علیہ السلام جب مکہ سے نکلے تو اہل مکہ نے اعلان کر دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا قتل کر کے ان کا سر لے کر آئے گا 100 اونٹ بطور انعام دیا جائے گا۔
پہنچتے پہنچتے سراقہ بن مالک تک پہنچا۔ سراقہ بن مالک اپنے گھوڑے پہ تیار ہوا، گھوڑے کو چلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب پہنچا تو گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ اس نے منت کی، ترلا کیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے معاف کر دیا، گھوڑے کے پاؤں نکلے۔ اس نے پھر پکڑنے کی کوشش کی، 3 دفعہ اس نے اٹیک کیا۔ جب تیسری دفعہ اس کے پاؤں زمین میں دھنسے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سراقہ کبھی وہ وقت یاد کرو جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے اور تو مسلمانوں کے لشکر میں سے ہوگا۔ سراقہ پریشان ہو گئے۔ ایک ایسا شخص جو اپنی جان بچا کر رات کے اندھیرے میں مکے سے نکلا ہے، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ خیر 3 دفعہ وہ تجربہ کر چکا تھا، گھوڑے کے پاؤں دھنس جاتے تھے۔ اس نے ترلا کیا، منت سماجت کی اور واپس چلا گیا۔ وعدہ کیا کہ جو بھی راستے میں ملے گا اس کو میں وہیں سے پیچھے لوٹا دوں گا۔ وقت گزرا، اللہ کے الحاکمین نے سراقہ بن مالک کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا دور خلافت ہے، حضرت سراقہ بن مالک بیمار ہو جاتے ہیں، بڑے سخت بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہوئے کہ طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے، حکیموں نے لا علاج قرار دے دیا کہ اب ان کی موت آنے والی ہے۔ لیکن سراقہ کہتے نہیں ابھی میں مروں گا نہیں، ابھی میرے اوپر موت نہیں آئے گی۔ لوگوں نے پوچھا کہ سراقہ طبیب، حکیم، ڈاکٹر سارے جواب دے چکے ہیں، تو اتنے اطمینان سے کیوں کہتا ہے کہ تو ابھی مرے گا نہیں؟ تو سراقہ کہنے لگے مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین کو یاد آئی۔ 2 پیشین کو انہوں نے فرمائی تھی، ایک میں اسلام میں داخل ہو جاؤں گا، وہ پوری ہو چکی ہے۔ دوسری پیشین کوئی کسرا کے فتح ہونے کی ہے اور کسرا کے کنگن میرے ہاتھوں میں پہنائے جانے کی ہے۔ ابھی تک وہ پیشین کوئی پوری نہیں ہوئی، جب تک میں کسرا کے کنگن نہیں پہن لوں گا تب تک میری موت واقع نہیں ہوگی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر کائنات نے جو فرمایا حق اور سچ فرمایا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے حالات بیان فرمائے ہیں۔ کئی حالات، سارے کے سارے نے کئی حالات، اور محدثین نے ان حالات کو کتاب الفتن یا کتاب اشراط الساعہ کے نام سے کتب احادیث کے اندر محفوظ کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2908، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتی یأتی علی الناس یوم، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اتنی دیر تک دنیا ختم نہیں ہوگی۔ حتی یأتی علی الناس یوم، یہاں تک کہ دنیا والوں پر ایسا دن آئے گا کہ لا یدری القاتل فیما قتل والمقتول فیما قتل، یہاں تک کہ قاتل کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے کسی کو قتل کیوں کیا ہے، اور مقتول کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے قتل کیوں کیا گیا ہے۔ یعنی قتل و غارت عام ہو جائے گی، ہر کوئی کسی کے خون کا پیاسا ہوگا، اور یہ قیامت کے آثار میں سے ایک آثار ہے، قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، جس کی پشین کوئی آج سے 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی کہ قاتل کو نہیں پتا ہوگا کہ مجھے میں کیوں قتل کر رہا ہوں۔ آج میرے اور آپ کے معاشرے میں کرائے کے قاتل کتنے ملتے ہیں؟ کرائے کے قاتل، اور انسان کا خون جس طرح بہا جا رہا ہے اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، قتل ہو رہے ہیں، اور ایسے قتل اور گھنونے قتل ہو رہے ہیں کہ ان کی رودات سن کر روحیں کانپ جاتی ہیں۔
چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کے بعد قتل کے دردناک مناظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ان کی روداتیں ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، اور یہ پیغمبر کائنات کی وہ پیشین گوئی جو کائنات کے امام نے آج سے 1450 سال پہلے فرما دی تھی، اور اس علم کی بنیاد پر، اس علم کو علم وحی کہا جاتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا معاملہ بھی آئے گا کہ جھوٹے نبیوں کی برباد ہوگی، نبوت کے دعوے دار بہت زیادہ ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول کریم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون صناديد، کہ اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 30 لوگ نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، 30 لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور ان میں سے ہر ایک سمجھے گا یزعم انہ نبی اللہ، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یقین، ایمان اور ایقان یہی ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ لیکن کائنات کے امام فرماتے ہیں کلہم کذابون، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے، جب 30 پورے ہو جائیں گے تب قیامت قائم ہوگی۔ اور پیغمبر کائنات کی پیشین گوئی حرفاً بحرفاً ثابت ہو رہی ہے۔ مسیلمہ کذاب سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک یہ جھوٹے نبیوں کے پوری لڑی ہمیں نظر آتی ہے، جن کے پیروکار بہت زیادہ ہیں، اور پیروکار اتنے مضبوط اور مستحکم ہیں، اور ان کے دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ ان کو جھٹلانا ایک عام مسلمان کے بس کی بات ہی نہیں۔ صرف وہ ایمان کی بنیاد پر کہتا ہے کہ نہیں تیرا نبی جھوٹا ہے، میرا نبی سچا ہے، میرا نبی آخری نبی ہے، لیکن اگر دلائل کے ساتھ اس کو مطمئن کرنا کسی مسلمان کے ذمہ لگا دیا جائے تو عام مسلمان کے بس کی بات ہی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب 2 جرم عام ہو جائیں گے۔ ایک جرم امانت داری ختم کر ہو جائے گی، ایماندار لوگ تلاش کر کیے بھی نہیں ملیں گے۔ ایک صحابی رسول کریم علیہ السلام سے سوال کرتا ہے متى تقوم الساعة یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر قیامت کب آئے گی؟ تو تاجدار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا اذا ضيعت الامانہ، جب امانت ضائع کر دی جائے گی، امانت دار لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ اور دوسری بات فرمائی اذا اسد الامر الى غیر اہلہ، جب عہدے غیر اہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ امانت داری، ایمان اور دیانت دار لوگ آج معاشرے کے اندر ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ آدمی کسی کے پاس اپنی امانت نہیں رکھتا، کیوں کہ جب ہی ڈیمانڈ کی جائے یہ بندہ بدل جائے گا۔ اور کتنے کیسز، کتنے معاملات ہم نے اپنے آنکھوں اور کانوں سے سنے دیکھے ہیں کہ بہت اچھا آدمی، بہت ایماندار شخص جب اس کے پاس بھی امانت رکھتا ہے، جب امانت کا مطالبہ کیا جاتا ہے وہ گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے کچھ دیا ہی نہیں، حتیٰ کہ معاملہ لڑائی جھگڑے سے نکل کر قتل و غارت تک پہنچ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ پیغمبر کائنات کی وہی بشیر گوئی ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اذا ضيعت الامانہ، جب امانت داری ختم ہو جائے گی۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب منصب، عہدے غیر اہل لوگوں کی طرف منسوب کر دیے جائیں گے، جس کا وہ اہل نہیں ہوگا اس کو وہ عہدہ دے دیا جائے گا، تب قیامت قائم ہوگی۔ حضرات ذوالوقار سروے کر کے دیکھیے، ایک عام عہدے دار سے لے کر بڑے سے بڑے عہدے دار تک انالیسس کیجئے، آبزرو کیجئے اور اس نتیجے پر پہنچیے کہ جن کو ہم نے عہدوں میں بٹھایا ہے وہ واقعہ اس عہدے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ،
جس کا وہ عہد نہیں ہے وہ عہدہ اسے دے دیا جاتا ہے۔ حضرات عزیز وقار، آج عہدے سفارش کی بنیاد پر، آج عہدے رشوت کی بنیاد پر، آج عہدے تعلقات کی بنیاد پر بانٹے جا رہے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے کہ ملک، ملت اور انسانیت ظلم و ستم کے اندھیر کوٹڑی کے اندر بند ہو چکی ہے۔ حضرات عزیز وقار، ظلم و ستم کی ایسی جو داستانیں رقم ہو رہی ہیں کہ ایک جج کی سیٹ پر بیٹھنے والا شخص جب اس کے سامنے کوئی کیس دیا جاتا ہے تو اس کیس کو سننے کے بعد رات کو کچھ فیصلہ دیتا ہے، صبح کچھ فیصلہ دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سننے والے سنا رہے ہیں اور جناب بتانے والے بتا رہے ہیں کہ دوسری پارٹی نے اپروچ کی اور جناب اپنے تعلقات استعمال کیے، جج صاحب اپنا فیصلہ چینج کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت اسی وقار اذا فصل الامر الى غیر، اس کے بعد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کائنات کے امام کے صحابی جن کو رازدان رسول کہا جاتا ہے، یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے پاک پیغمبر، ایک وقت تھا ہم بہت برا زمانہ، بہت برا وقت گزار کے آئے ہیں، ہمارے حالات بہت برے تھے۔ کیا برے حالات تھے؟ ظلم و ستم کرنا ہمارا شیوا تھا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا ہمارا شوق تھا، کسی کی انسلٹ کرنا ہماری لذت کا ذریعہ تھا، بدکاریاں، چکاریاں اور جناب ہر قسم کا گناہ ہم کیا کرتے تھے۔ کیا یہ دوبارہ وقت بھی آئے گا؟ جیسا ہم پہلے کرتے رہے کیا یہ وقت دوبارہ بھی آئے گا؟ کائنات کے امام فرماتے ہیں نعم، جی ہاں، ایک وقت آئے گا، یہ دوبارہ وقت لوٹ کے آئے گا، دوبارہ آئے گا یہ وقت۔ لوگ ظلم و ستم کریں گے، لوگ چوریاں ڈکیتیاں کریں گے، بدکاریاں شراب خوریاں کریں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر وہ وقت کب آئے گا؟ تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا یقتدون بہدایا، میرے بعد کچھ ایسے حکمران آئیں گے جو میرے طریقے، میری ہدایت کو چھوڑ کر اپنا طریقہ اپنا لیں گے، میرا طریقہ چھوڑ دیں گے، کوئی اور طریقہ اپنائیں گے۔ وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، میری سنت کو جاری نہیں کریں گے، میرے سنت کے منکر ہو جائیں گے، میری سنت کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے، غیروں کے قانون، غیروں کے نظریات اپنی عوام پہ تھوپ دیں گے۔ وَسَيَقُومُ فِي رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ، اور ان حکمرانوں کے جو ارد گرد کے لوگ ہوں گے، ہماری زبان پہ چھڑپانگے جو ہوں گے، ان کے دلوں میں شیطان، ان کے دلوں کے اندر شیطانوں کے دل ہوں گے، جسم انسان کا ہوگا، دل شیطان کا ہوگا، کہ ان کے سامنے صرف اپنائیت ہوگی کہ میرا معاملہ کس طرح حل ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے معاملات کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کے لیے ظلم و ستم کریں گے، انہیں کوئی کچھ نہیں پوچھے گا۔ حضرت جی وقار اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں، ذرا آج کے معاشرے کا، آج کے ماحول کا ذرا دیکھیے کیا ایسا ہی ہو رہا ہے؟ کتنے ممالک ایسے ہیں پوری دنیا کے اندر، کتنے لوگ ایسے ہیں پوری دنیا کے اندر جنہوں نے اپنے آپ کو اسلام کا موتی بنایا ہوا ہے؟ کتنے حکمران ہیں جو رسول اللہ کی سنت کے تابع ہیں؟ کتنے بادشاہ ہیں جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہیں؟ اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے طریقے کو اپنایا ہوا؟ کائنات کے امام نے جو فرمایا تھا وہ حق اور سچ ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں، کیونکہ جو پیغمبر کہتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ۔ حضرت ابی بکر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، کائنات کے امام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش، اور اس کے پہلے جملے بڑے پیارے ہیں، کائنات کے امام فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب الفحش والتفاحش، اللہ فحاشی اور بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔
اللہ فحاشی کو پسند نہیں کرتا، بے حیائی کو پسند نہیں فرماتا، اور ساتھ فرمایا لا تقوم الساعہ، اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یظہر الفحش والتفاحش، یہاں تک کہ فحاشی عام ہو جائے گی اور فحش لوگ عام ہو جائیں گے، فحش لوگوں کی عزت ہوگی، لوگ ان کی گالیوں کے خوف کی وجہ سے ان کا احترام کیا کریں گے، ان کے ظلم کے ڈر کی وجہ سے ان کے سامنے جناب ایک غلام کی حیثیت اختیار کریں گے۔ کیا آج وہ وقت آن نہیں پہنچا؟ کتنے لوگ ہیں جو کسی کی دل سے عزت کرتے ہیں، گھر سے لے کر بازار تک اور بازار سے لے کر ایمان تک، بے پردگی بے حیائی ہمیں ہر طرف نظر آتی ہے۔ کائنات کے امام نے اس کی بشیر گوئی فرمائی تھی کہ قیامت قائم ہونے کے پہلے ایسا وقت آئے گا کہ فحاشی عام ہو جائے گی، اور فحشا عورت کو اپنی فحاشی پہ کوئی ملال بھی نہیں ہوگا، فحشا عورت کے باپ کو اپنی فحشا بیٹی پہ کوئی دکھ نہیں ہوگا، فحشا عورت کے بھائی کو اپنی فحشا بہن کے اوپر کوئی ملال نہیں ہوگا، لوگ فحاشی کو فیشن سمجھ کے اپنائیں گے۔ اور اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بیان فرمایا لوگوں جنت کی خوشبو بہت دور تک پہنچے گی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 70 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو جائے گی، لیکن کچھ ایسی بد نصیب خواتین ہوں گی جن کو اللہ جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں کرے گا، جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر وہ کون سی بد نصیب خواتین ہیں؟ کائنات کے امام نے فرمایا تھا کاسیاتن عاریاتن، انہوں نے کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گے لیکن برہنہ ہوں گی، کپڑے پہنے ہوئے لیکن برہنہ، جسم کی نمائش کرتی ہوئی نظر آئیں گی، مائلاتن ممیلاتن، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، خود لوگوں کی طرف مائل کرنے والی، یہ وہ بد نصیب خواتین ہیں۔ اللہ اکبر، کائنات کے امام نے فرمایا جنت کی خوشبو نہیں پائے گی، اور فرمایا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ معاملہ یہ ماحول بن نہیں جائے۔ اس حدیث کو سامنے رکھیے اور اپنی شادی کی رسومات کو سامنے رکھیے، اس حدیث کو سامنے رکھیے، اپنی شادی کی رسومات کو سامنے رکھیے۔ بڑے دیندار لوگ جو ہیں، اپنے آپ کو تہجد گزار کہلوانے والے، مومن کہلوانے والے، اپنے اوپر دین کا بہت بڑا لیبل لگانے والے، ان کی شادیوں کی تقریبات کو دیکھیے، کیا وہاں خواتین ایسا ماحول ایسے مناظر پیش کرتی نظر نہیں آتی؟ فحاشی کسے کہتے ہیں؟ لا تظہر الفحش والتفحش، اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فحاشی عام نہیں ہو جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان من اشراط الساعہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے ان یرفع العلم، کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھ جائے گا، وَيُكْسَرُ الْجَهْلُ، جہالت پوری دنیا میں چھا جائے گی، علم اٹھ جائے گا، جہالت چھا جائے گی، وَالْحَرَجُ، اور قتل عام ہو جائے گا۔ حضرات عزیز وقار، آج اس معاشرے میں اور آپ اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر جو ظاہری طور پر بڑا تعلیم یافتہ جدید ترین معاشرہ تصور کیا جاتا ہے، اللہ کی قسم جتنی اس معاشرے کے اندر جہالت ہے شاید مجموع ہی نہ ہونا۔ آج کے انسان کو، آج کے مرد کو، آج کی عورت کو ہر چیز کا پتہ ہے، اگر نہیں پتہ تو قرآن کا نہیں پتہ، حدیث کا نہیں پتہ۔ اور علم کیا ہے؟ ہم نے سمجھ لیا کہ ڈاکٹریٹ کرنا یہ علم ہے، ہم نے سمجھ لیا ایف ایس سی بی ایس سی ایم ایس سی کرنا یہ علم ہے، ایم فل پی ایچ ڈی کرنا یہ علم ہے۔ اللہ کی قسم یہ ہنر ہے۔ علم کیا ہے؟ علم وہ ہے جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے پڑھا ہوا ہے اس کو قرآن کے مطابق پڑھیے، جو ہم نے سیکھا اس کو قرآن کے مطابق سیکھیے۔ علم اٹھ جائے گا۔ آج منبر، آج اسٹیج، آج مسندیں غیر
سپرد کر دی گئی ہے۔ ہم منبر ان کو دیتے ہیں جن کی آواز اچھی ہوتی ہے، منبر ان لوگوں کے سپرد کیے جاتے ہیں جو سر اچھی لگا لیتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، آج جہالت کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنی طرف سے احادیث کرتے ہیں، روایات کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک مثال دے کر اپنی بات کو آگے لے کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا کے کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے جب کوئی بات بھی ہوتی ہے، وہاں سے ایک آدمی اٹھ کر اپنی بات کر دیتا ہے، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، بھائی جان کہیں پڑھا ہے؟ کہتا ہے پڑھا تو نہیں، ہم یہی سنتے آ رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نماز کو حدیث کی روشنی میں پرکھا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وضو کو حدیث کی روشنی میں خود ٹیلی کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خوشی اور غمی کے معاملات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں خود سیکھا ہے؟ سنی سنائی باتیں، ہم نے اسی کو دین بنایا ہوا ہے۔ اللہ کا الحاکمین نے سنی سنائی بات کو دین نہیں کہا۔ دین وہی ہے جو تم نے قرآن و حدیث سے استفادہ کیا ہے، قرآن پڑھا ہے، حدیث کو پڑھا ہے، دین وہاں سے اخذ کیا، وہ دین ہے۔ یکسر الجہل، جہالت عام ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، علامہ ابن حجر الاسقلانی نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھا کہ کائنات کے امام نے فرمایا، لا تفنا هذه الامہ، یہ امت اتنی دیر تک فنا نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، حتی یقوم الرجل الى المرأة ویفترشها فی الطریق، کہ ایک عورت سر عام کسی عورت کے ساتھ، مرد عورت کے ساتھ اور عورت مرد کے ساتھ سر عام راستے کے اندر بدکاری کا ارتکاب کرے گی، راستے میں بدکاری کرے گی، اور اس وقت کا بہترین شخص وہ ہوگا جو صرف اتنا کہے گا، یا خدا کے لیے کسی راستے سے ہٹا کر دیوار کی اور میں لے جاتا تاکہ ہم تو آپ کو بدکاری کرتے ہوئے نہ دیکھیں۔ اس وقت بہترین وہ لوگ ہوں گے۔ عزیزان گرامی قدر، کیا آج ہمارے اس معاشرے کا اندر ایسا نہیں ہو رہا؟ کیا بے حیائی اور فحاشی کے ایسے مناظر بازاروں کے اندر سر عام دیکھنے کو نہیں ملتے؟ عزیزان گرامی قدر، اللہ کا الحاکمین نے ان ساری باتوں کو پیغمبر کائنات کی زبان کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا ہے کہ قیامت کے قریب ایسے ایسے معاملات ہوں گے۔ صحابہ عرض کرتے اللہ کے پاک پیغمبر، اس وقت ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جب اس طرح کے معاملات ہو جائیں، مسائل اس طرح کے بن جائیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو کائنات کے امام نے فرمایا، تمسک فی الدین، دین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا، علیکم بالبیوت، اپنے گھروں کو لازم پکڑنا۔ جو تمہارا فارغ ٹائم ہے، فارغ وقت ہے، باہر بازار گھومنے کے بجائے، باہر پھرنے کے بجائے اپنے گھروں کے اندر گزارنا، تم برائی اور بے حیائی سے بچ پاؤ گے، ان فتنوں سے تمہاری نجات ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی قدر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت بھی آئے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، کہ چار چیزوں کو لوگ حلال سمجھیں گے۔ ریشم پہننا حلال سمجھیں گے، اور سونا پہننا حلال سمجھیں گے، شراب پینا حلال سمجھیں گے، بدکاری کرنا حلال سمجھیں گے، گانا بجانا سننا یہ اپنے لیے حلال سمجھیں گے۔ اور میں جب یہ پانچ چیزیں عام ہو جائیں، فانتظر الساعہ، تب قیامت کا انتظار کرو، قیامت بہت قریب پہنچ جائے گی۔ کیا آج میرے معاشرے کے اندر ریشم کو شوق سے نہیں پہنا جاتا؟ کیا آج میرے معاشرے کے اندر سونا، گولڈ، مرد احباب شوق سے نہیں پہنتے؟ کتنے لوگ ہیں جو میوزک کو حرام سمجھتے ہیں؟ میوزک کے اوپر ہم نعتیں پڑھ رہے ہیں، میوزک کے ساتھ ہماری نعتیں چل رہی ہیں۔ حضرات ذی وقار، اس میوزک کو دف کا نام دے دیا گیا، کیا یہ ہم نے حلال نہیں سمجھا؟ بے حیائی اور فحاشی کرنا ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، اور ہماری دعوت کھانا تب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک اس کھانے میں شراب شامل نہیں ہو جاتی۔
حضرت ذی وقار کائنات کے امام نے فرمایا تھا جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرو، قیامت قریب پہنچ چکی ہوگی۔ آخری بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یقذر الکذب، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ جھوٹ عام ہو جائے گا، جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا، باپ بیٹے سے جھوٹ بولے گا، بیٹا باپ سے جھوٹ بولے گا، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، دکاندار گاہک سے، گاہک دکاندار سے، امام مقتدی سے، مقتدی امام سے، جھوٹ ہوگا اور لوگ کہیں گے کہ جھوٹ کے بغیر زندگی انکمپلیٹ ہے، مکمل نہیں ہے۔ حتی یکسر الکذب، یہاں تک کہ جھوٹ عام ہو جائے گا، ویتقارب الاسواق، لوگوں کے جو بازار ہیں وہ گھروں کے بالکل قریب ہوں گے، بازار بالکل قریب ہوں گے اور جھوٹ عام ہو جائے گا، جھوٹی گواہیاں لوگ بیچا کریں گے۔ کائنات کے امام نے فرمایا جب یہ چیزیں تمہارے سامنے آ جائیں فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرو۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے وہ ساری پشین گوئیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ تقریباً پوری ہو چکی، ہمیں وہ ساری کی ساری باتیں اپنے معاشرے میں نظر آتی ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے دین کو بچائیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے بچیں، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچائیں۔ بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ تمسک فی الدین، اپنے گھروں میں دین کو عام کریں، اپنے گھروں کے اندر دین کی کلاسز کا اجرا کریں۔ اس طرح ہم نے ٹی وی لاؤنج اپنے گھروں میں بنائے ہیں، یا ہم نے اپنے گھروں کے اندر کوئی صفہ چبوترا بھی بنایا ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، یہاں بیٹھ کے ہم نے اپنے قرآن کو، دین کو سیکھنا ہے۔ کنال کا مکان بنا لیا اور جناب بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے بنگلے بنا لیے کہ ہم نے اس پوری کنال کے اندر کچھ 2-3 مرلے جگہ وقف کی ہے جہاں ہم نے قرآن پڑھنا ہے۔ تمسک فی الدین آج کی ضرورت ہے۔ علیکم بالبیوت، گھروں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا آج کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی الحاکمین ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔